السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش اور مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اچھا، آج کے اس ٹاپک میں ہم غذا کے بارے میں بتائیں گے، سحر و افطار میں کس طرح کھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو اپنی غذا پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ شاید یہ بات آپ کو کوئی نہ بتائے، میں رمضان المبارک کے آداب میں یہ بات بتا رہی ہوں۔ تو رمضان کہتے ہیں، رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا یا جل جانا۔ تو جب آپ کا فاقہ 12 بجے سے شروع ہو جائے گا اور 6 یا 6:30 تک یا 6:40 تک آپ کا روزہ اوپن ہوتا ہے، روزہ کھولتے ہیں، تو اس سے ایک فائدہ آپ کے جسم کو یہ ہوتا ہے کہ اس دوران جسم کا ایک ایک خلیہ گرم ہو جاتا ہے اور اس میں سے بھاپ نکلے گی اور آپ کے جسم کی گندگی جو ہے پورے سال کی جمع ہوئی ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب آپ افطاری کریں تو سنبھل کے کریں، ٹھنڈے پانی اور مشروبات سے گریز کریں، روم ٹیمپریچر کا پانی پئیں۔ اس وقت معدہ ہمارا اس وقت بہت گرم ہوتا ہے کیونکہ ہم سارا دن روزے میں ہوتے ہیں، کوئی چیز نہیں کھا رہے ہوتے، صبح کی سحری کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے، ہر چیز میں ہمارے لیے بہتری ہے، اس لیے ہمیں رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جسمانی فائدہ بھی ہے اور دین کے لحاظ سے تو بے پناہ فائدے ہیں۔ اس وقت ٹھنڈا پانی پینے سے آپ گریز کریں، ہرگز ٹھنڈا پانی نہ پئیں کیونکہ سارا دن آپ کا معدہ اس وقت گرم ہوتا ہے اور اچانک سے آپ ٹھنڈا پانی پی لیں تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ چیز بہت عام ہے کہ ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہو گئی، شربت ہو گئی، جام شیری ہو گئی۔ پلیز اپنے اوپر ظلم نہ کریں، ٹھنڈا پانی پینے سے اوائڈ کریں، سادہ پانی سے روزہ افطار کریں اور ہلکا پھلکا سا کھائیں، نماز ادا کریں، تراویح ادا کریں، اس کے بعد جو مرضی کھائیں، ٹھنڈا پانی پئیں، کھانا کھائیں، اس کے بعد آرام کریں یا نوافل ادا کریں۔ پھر سحری میں وہ بہت ہلکا پھلکا کھائیں، سحری میں بالکل لائٹ کھائیں، اس طرح آپ کو جسمانی فائدہ بھی ہوگا روزہ رکھنے سے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، افطاری میں ہو سکے تو کھجور زیادہ استعمال کریں، کھجور بہت پاورفل چیز ہے۔ ہمارے ہاں یہ کھجور صرف روزہ کھولنے کے لیے کھائی جاتی ہے کہ یہ سنت ہے، صرف سنت پوری کرنے کے لیے روزے کھولنے کے لیے ایک کھجور کھا لیتے ہیں اور پھر بس اس کے بعد باقی چیزوں پر آ جاتے ہیں، بریانی ہو گئی، کولڈ ڈرنکس ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ کھجور ہمیں پیٹ بھر کے کھانی چاہیے، حالانکہ عام دنوں میں کھجور اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی، لیکن افطاری میں آپ تجربہ کر لیں، جتنا مرضی آپ کھجور کھائیں اس وقت ہضم بھی ہوگی اور پیٹ بھی صحیح رہے گا۔ روٹی چاول بالکل نہ کھائیں کیونکہ اس کے بعد نہ آپ صحیح سے نماز ادا کر سکیں گے، نہ ہی قرآن پاک بیٹھ کے پڑھا جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، آپ خود نوٹس کریں، جب آپ افطاری میں ہیوی کھا لیں تو پھر نیند نہ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کھائیں، لوبیا کی چاٹ کھائیں، چنا چاٹ بنا لیں، وہ ہیلدی چیزیں ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کارب والی چیزیں بہت ہی کم کھائیں، روٹی چاول میں بہت زیادہ کارب ہوتا ہے، دالیں کھائیں، فروٹس کھائیں، دہی بڑے بھی کھا سکتے ہیں۔ 4 دن میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی، پرابلم ہوگی، 1 ویک لگ جائے گا، 10 ڈیز لگ جائیں گے، لیکن پھر روٹین بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ شربت بھی نہ پئیں، ہو سکے تو دودھ کی لسی بنا لیں، پانی ڈال کے جیسے بناتے ہوتے ہیں ہمارے بڑے، اور دودھ جام شیری کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا ہے، اسے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں۔ دیکھیں، ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ بھی 70 نیکیوں کے برابر ہے، تو ہمیں دینی فائدہ بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو رہے ہیں اور ہمیں جسمانی فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، ماہرین نے یہ بات بھی ثابت کی ہے، روزہ خون کی روانی کو تیز کرتا ہے، روزہ بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے ہماری باڈی سے، اور گڈ کولیسٹرول جو ہے اس کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے۔ رمضان میں یہ تاثر بہت غلط ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، آج سائنس نے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کے میں جو اگر کینسر کے سیلز بن رہے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور سائنس ایسے مریضوں کا علاج بھی کر رہی ہے، ڈاکٹرز جو ہیں ایسے مریضوں کا علاج بھی کر رہے ہیں جو کینسر کے مریض ہیں، انہیں 16 سے 18 گھنٹے بھوکا رکھا جاتا ہے روزانہ، اور یہ 30 دن کا عمل ایک ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے جس سے کینسر کا علاج ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو پہلے ہی رمضان المبارک کا مہینہ بھیج دیا ہم مسلمانوں کے لیے۔ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی فائدے بھی دیے ہیں اور جسمانی فائدے بھی دیے ہیں، الحمدللہ۔
تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اس بابرکت مہینے میں. اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کریں اور اپنی ہیلتھ بھی بنائیں. اس روٹین سے اگر آپ چلیں گے تو آپ کو دینی اور دنیاوی دونوں فائدے حاصل ہوں گے. آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کے اگر آپ اچھا لگا ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.